السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، دیکھ رہا ہوں کھیل یہ کیا ہے، دکھ اور سکھ کا میل یہ کیا ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، کاش کوئی مجھے سمجھاتا کہ یہ سندھ پولیس میں آخر ہو کیا رہا ہے۔ سندھ پولیس میں کل تک جو گٹھن زدہ ماحول تھا، خوف و ہراس تھا، جو فرونیت کل تک سندھ پولیس میں تھی کہ جس کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کی جاتی رہی، اس زیادتی کا ازالہ کہیں بھی کسی بھی فورم پر نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ متاثرہ پولیس والوں سے سیکنڈ اپیل تک کا بھی حق چھین لیا گیا تھا، کوئی دوسری اپیل کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ اتنی زیادہ زیادتی سندھ پولیس کے اہلکاروں کے ساتھ پچھلے آئی جی مشتاق مہر کے دور میں ہوتی چلی آ رہی تھی، لیکن اب جا کر جو ہے وہ سندھ پولیس کا پورا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا۔ سندھ پولیس کے جو نئے آئی جی آئے ہیں، ڈاکٹر کامران فضل نے سابقہ آئی جی کے دور میں ہونے والی ناانصافیوں، لاقانونیت اور فرونیت کا جو ہے خاتمہ کرتے ہوئے ان متاثرہ پولیس افسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ازالے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اپنے پہلے ہی دربار میں ان 22 پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر بحال کر دیا جو کہ ناکردہ خطاؤں کے عوض جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے تھے، جس میں میرپور خاص کے ایک تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر شاہ جہاں لاشاری بھی شامل تھے، جس کے بارے میں اپنے سابقہ پروگراموں میں جو ہے شد و مت کے ساتھ جو ہے ذکر کر چکا تھا کہ مذکورہ انسپکٹر شاہ جہاں لاشاری کو محض اس لیے سسپینڈ اور بعد میں ڈسمس کر دیا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے تھانے کے حدود میں چلنے والے جو ہے وہ گٹکا ماوا کی جو فیکٹری اس پر چھاپہ مارنے کا جرم کیا تھا، قصور کیا تھا۔ اس کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے فیکٹری بند کر دی تھی، فیکٹری کے مالکان کو گرفتار کر دیا تھا، فیکٹری کو سیل کر دی تھی، اور اس جرم پر جو ہے وہ آئی جی کے جو لاڈلے پی ایس او عدنان رفیق صدیقی جلال میں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ان کا پہلے سی پی او میں ٹرانسفر کیا، اس کے بعد انہوں نے ڈسمس فرام سروس کر دیا، کیونکہ وہ فیکٹری کا جو مالک ہے وہ خود ان کے قریبی رشتہ دار تھے، بلکہ ایک طریقے سے فیکٹری کے مالک ہی پی ایس او عدنان تھی، جس کی اس طریقے سے 92 گٹ کا جو ہے کچھ 6 فیکٹریاں کراچی میں اور بھی چل رہی ہیں، جہاں پر لاکھوں نہیں بلکہ اربوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو یہ 22 پولیس افسروں کو جو ہے وہ اس وقت ڈسمس کیا گیا تھا، اور پھر بعد میں خود انسپکٹر شاہ جہاں لاشاری کو بحال کرنے کے ان سے 22 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس طریقے سے باقی بھی جو پولیس افسران جو ڈسمس میں سب سے جو ہے وہ بحالی کے لیے کسی سے 20، کسی سے 25 اور کسی سے 18 لاکھ روپے جو ہے رشوت مانگے گئے تھے خود عدنان رفیق صدیقی کی جانب سے، لیکن جب وہ رشوت نہ دے سکے تو انہیں بحال نہیں کیا، بلکہ وہ ڈسمس فرام سروس ہی رہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ سابقہ آئی جی سندھ کے دور میں ہوتا رہا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، جہاں پہلے سندھ پولیس میں ایک ماتم زدہ ماحول تھا، اب وہاں شہنائیاں بج رہی، اور جو ماتم ڈھانے والے تھے ان کے اپنے بنگلوں میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ماتم بچا ہوا ہے، ماتم کر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ان کے ساتھ ہو چکا ہے، کہ کس طریقے سے یعنی کہ دودھ میں سے مکھی کے طریقے سے کسی کو نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ ناظرین، اس دور میں اتنا ظلم ہوا کہ ان کے ظلم کی مثال یہ تھی کہ وہ مارتے بھی تھے اور رونے کا حق بھی نہیں دیتے تھے، یعنی کہ پولیس والوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوتی رہی اور ان کے ساتھ ازالہ بھی وہ نہیں کرتے تھے، ان کی فریاد کسی بھی جگہ پر نہیں سنی جاتی تھی۔ اتنا ظلم جو ہے وہ اس دور میں مشتاق مہر کے دور میں ہوتا رہا، کوئی یعنی پرسانی حال ہی نہیں تھا سندھ پولیس کا۔ خود ہمیں اپنے پروگرام میں جو ہے وہ سب انسپکٹر عباس چیمہ کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ مشتاق مہر صاحب، آپ کو کسی نے اغوا نہیں کیا، کراچی جیسے شہر میں جو ہے بکری کے بچے کو یا بلی کے بچے کو بھی جو ہے اس کی مرضی کے بغیر کوئی اغوا نہیں کر سکتا، پھر تو آپ جرنیل ہو، یعنی فورس کے سربراہ ہو، آپ کو کون اغوا کر سکتا؟ اگر آپ اغوا ہو بھی چکے ہو تو پھر آپ کو اتنی بڑی فورس کے کمان کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ یہ ان کا قصور تھا جو کہ میرے چینل پر انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا تھا، اور اس بیان پر جو ہے وہ اتنی اس کو عبرتناک سزا دی کہ انہیں فوری طور پر ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا تھا۔ اتنا ظلم تھا مشتاق مہر کے دور حکومت میں، اب جا کر جو ہے وہ
ڈاکٹر کامران فضل نے چارج سنبھالتے ہی جو ہے وہ متاثرہ پولیس افسروں کے ساتھ، اہلکاروں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرتے ہوئے ازالے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اور یہ جو درباروں کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ بھی ایک اچھی تبدیلی ہے۔ اس سے پورے کے پورے سندھ پولیس میں جو ہے ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس درباروں سے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جیز پر اور ڈی آئی جیز کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز پر بھی جو ہے وہ ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا، اور وہ اپنے طور پر بھی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ کی جانے والی ناانصافی پر ان کی دادرسی کریں گے۔ انہیں بھی یہ ڈر لگا رہے گا کہ کوئی جا کر دربار میں ان کے خلاف جو ہے آئی جی سے جو ہے وہ کچھ کہہ نہ دے۔ اس لیے اب جو ہے وہ نچلی سطح پر بھی جو ہے پولیس اہلکاروں کو، ملازمین کو جو ہے وہ انصاف کی فراہمی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 3 سال بعد جو ہے کہتے ہیں کہ سینٹرل پولیس آفس کے گیٹ جو ہے پولیس اہلکاروں کے علاوہ دوسرے مظلوموں کے لیے جو کھول دیے گئے، جو کہ مشتاق مہر کے دور حکومت میں بند کر دیے گئے تھے، جب ایک سب انسپکٹر مظفر چانڈیوں نے جو ہے اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر جو ہے وہ خود کو سینٹرل پولیس آفس کے سامنے جلا دیا تھا، جس کے بعد سے جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفس کے گیٹ جو ہے وہ متاثرین کے لیے، مظلومین کے لیے، فریادوں کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا، اور کسی ایک کا بھی جو ہے سندھ پولیس کے آفس میں داخلہ جو ہے وہ ممنوع قرار دی دیتا ہے۔ ناظرین، پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں سندھ پولیس کے ان 2 پولیس افسروں کو جو کہ دلیر بھی ہیں، بہادر بھی ہیں، اصول پرست بھی ہیں، انہیں میں سلیوٹ بھی کرتا ہوں، اور انہیں میں اپنے اس پلیٹ فارم سے اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، جس میں ایک خود اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ آئی جی سندھ ہیں ڈاکٹر کامران فضل، اور دوسرے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن۔ یہ 2 وہ یعنی کہ ستارے ہیں سندھ پولیس کے، یہ وہ مرد مومن ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے قہر، ان کی فرونیت، ان کے ظلم، ان کی لاقانونیت اور ان کی کرپشن کے خلاف جو ہے ان کے دور میں ہی جو ہے وہ ایک خاموش جہاد شروع کر دیا تھا، یعنی کہ اپنی پوسٹنگوں کو، اپنی نوکریوں کو اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت 1 اور 1 11 بن کر جو ہے ایک خاموش قسم کا جہاد شروع کر دیا تھا۔ اور اس جہاد کے نتیجے میں جو ہے خود جو ہے ڈاکٹر غلام نبی میمن نے جو ہے وہ کراچی کے جو 3 زون ہیں، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں بلیک کمپنیاں بنا دی تھی، اور ان بلیک کمپنیوں میں صرف ان پولیس اہلکاروں کو بطور سزا بھجوانے کا سلسلہ شروع کر دیا جو پولیس والے جو ہے رشوت کے بل بوتے پر چور راستوں سے نااہل ہونے کے باوجود جو ہے محض عدنان کے توسط سے، چور راستے سے جو ہے کراچی کے کماؤ پوت اور اچھے تھانوں کے ایس ایچ او بننے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے کر کے وہ میرٹ پر اور اصل جو دیانتدار، اصول پرست اور اہلیت کے حامل پولیس افسروں کے ساتھ زیادتی کے، ناانصافی کے مرتکب ہوتے تھے۔ بعد میں وہاں پر رشوت دے کے پوسٹنگ لیتے تو رشوت وصول کرتے تھے، علاقوں میں آغاز جرائم کے اڈے چلایا کرتے تھے۔ ان چور پولیس افسروں کے خلاف جو ہے غلام نبی میمن نے جو ہے خفیہ انکوائریوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس کے بعد انہیں سسپینڈ کر کے جو ہے اسی بلیک کمپنی کے مہمان کے طور پر انہیں وہاں بھجوا کے ان سے دن بھر جو ہے وہ پریڈیں کروایا کرتے تھے، جس کی شروعات جو ہے وہ ابراہیم حیدری تھانے کے ایس ایچ او انسپکٹر ذوالفقار حیدر سے کی تھی، جو کہ خود ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر کا بھی لاڈلا، اور خود انسپکٹر جو آئی جی کے جو پی ایس او ہیں عدنان رفیق صدیقی کا بھی لاڈلا تھا۔ وہ پیسے دے کے ہمیشہ اس کی پوسٹنگ ہوا کرتی تھی، اس طریقے سے فیض الحسن جو مبینہ ٹاؤن تھانے کے سوچتے انہیں بھی بطور سزا بھجوا کر، اس کے بعد سب سے بڑھ کر جو ہے خود پریڈی تھانے کے ایس ایچ او پون کمار، جو کہ مبینہ طور پر 25 لاکھ روپیہ عدنان رفیق صدیقی کو دے کر جو ہے وہ پریڈی تھانے کے ایس ایچ او بنے تھے، انہیں بھی بعد میں بلیک کمپنی میں بھجوا دیے گئے۔ تو یہ 2 پولیس افسران جو ہے انہوں نے جو ہے حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں جو ہے مشتاق مہر کی جو ناؤ ہے اس کو ڈبونے میں جو ہے خود ڈاکٹر کامران فضل کے ساتھ ساتھ جو ہے غلام نبی میمن کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس وقت جو کراچی پولیس میں ایک بہار آ چکی ہے، ایک خوشی کی جو لہر دوڑ چکی ہے، اور گھٹن زدہ ماحول کا جو خاتمہ ہو چکا ہے، ناانصافی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور تمام متاثرین کو جو اب انصاف کی فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، تو اس کا صحرا جو ہے کسی اور کے سر نہیں، جہاں ڈاکٹر کامران فضل کے سر جاتا ہے تو وہیں پر جو ہے یہ صحرا جو ہے خود غلام نبی میمن کے بھی سر جاتا ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے
جائے کہ ہمیں یہ دو افسروں نے جو ہے سندھ پولیس میں جو ہے وہ لاقانونیت کا اور اس کا کرپشن کا اقربا پروری کا جو ہے وہ انہوں نے تقریباً خاتمہ کر دیا ہے، اور اب اس وقت جو ہے سندھ پولیس میں جو ہے تمام کے تمام کام جو ہے وہ میرٹ پر کروائے جانے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے شام 5 سے 6 بجے جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفس میں دربار لگائے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور خود کامران فضل کی جانب سے جو ہے سندھ بھر کے پولیس افسروں کو اور ایڈیشنل آئی جیز کو، ڈی آئی جیز کو اور ایس ایس پی کو یہ تاکید کر دی گئی کہ جو بھی متاثرہ پولیس اہلکاروں کو جو بھی شکایتیں ہیں وہ اپنی شکایتوں کو لے کر ان کے دفتر میں، ان کے دربار میں جو لگاتے ہیں روز وہ پیش ہو سکتے ہیں، چاہے وہ 500، 1000، 2000 جتنے بھی پولیس والے ہیں انہیں نہ روکا جائے، انہیں اس دربار میں آنے کا موقع دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا وہ ازالہ کر سکے۔ انہیں معلوم ہے کہ مشتاق مہر کے دور میں کسی ایک بھی پولیس والے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی کسی ایک کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہوا تھا، لہٰذا اب انہیں انصاف کی ضرورت ہے۔ یہ ڈسپلن فورس ہے، جب تک پولیس فورس میں خود پولیس والوں کو جو ہے انصاف نہیں مل سکے گا تو وہ دوسرے اپنی ڈیوٹی کے دوران جو ہے متاثرہ لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے انصاف کر سکیں گے۔ اس لیے شہریوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے جو ہے خود پولیس کے اپنے شعبے میں جو ہے پولیس فورس میں جو ہے وہ ناانصافی کا سلسلے کا ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جو ہے ڈاکٹر کامران فضل نے جو ہے سب سے پہلے فورس میں ہونے والی ناانصافی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلا جو ان کا آرڈر تھا چارج سنبھالنے کے بعد دربار کے لگائے جانے کا تھا کہ روزانہ بلا کسی ناغے جو ہے 5 سے 6 بجے تک جو ہے سینٹرل پولیس آفس میں دربار کا انعقاد کیا جائے گا، اور متاثرہ پولیس اہلکار جو ہے بلا کسی خوف و خطر کے جو ہے دربار میں حاضر ہوں، جو بھی انہیں شکایت ہے اپنے کسی بھی بڑے افسر سے متعلق ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اور جو کوئی ان سے رشوت مانگ رہا ہے اس کے جائز کام کے لیے یا ناجائز کام کے لیے تو وہ اس کا برملا اظہار کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر جو ہے خود ڈاکٹر کامران فضل جو ہے وہ ایکشن لیں گے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ خود اس وقت جو ہے وہ سینٹرل پولیس آفس کے جو اسٹیبلشمنٹ برانچ کے جو سربراہ ہے صبور اور سلیم تنولی، انہوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے دور میں ایک انتہائی ناروا سلوک رکھا تھا متاثرہ پولیس اہلکاروں سے، وہ بحال کرنے کے لیے جو ہے 1 لاکھ سے 5 لاکھ روپے تک کا رشوت وصول کرتے رہے۔ یہ شکایتی بھی جو ہے وہ اب ڈاکٹر کامران فضل کے پاس پہنچی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، بلکہ کارروائی کی شروعات بھی کیے جانے کی اطلاع ملی۔ جبکہ دوسری جانب خود سابقہ جو آئی جی کے پی ایس او ہے عدنان رفیق صدیقی کے ٹیلی فون منقطع ہو چکے ہیں، رابطوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ ایک طریقے سے ان کے انڈر گراؤنڈ ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ جب تک مشتاق مہر کو ان کا کوئی نیا ٹھکانہ نہیں ملتا اس وقت تک جو ہے عدنان رفیق صدیقی کو اپنی سرگرمیاں محدود رکھنے کی ہدایت ان کے باس کی جانب سے انہیں دے دی گئی ہے۔ اگر 1 ہفتے میں جو ہے مشتاق مہر کی پوسٹنگ نہیں ہوتی تو اس کے بعد اطلاع یہی ملی کہ مشتاق مہر خود بھی بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے جو ہے خود عدنان رفیق صدیقی کے بیرون ملک جانے کی اطلاع مل جائے گی، اس لیے کہ ان کا جو ہے اس وقت اس طرح کے ماحول میں کراچی میں رہنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ مختلف فورموں پر جو ہے مختلف اداروں میں جو ہے ان کے خلاف ان کی کرپشن سے متعلق خفیہ انکوائریوں کے شروع کیے جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں محدود کر دی ہے، رابطوں کا سلسلہ ختم کر دیا، ٹیلی فون نمبر تبدیل کر دیے ہیں، اور ایک طریقے سے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا خوشی کے ساتھ 1000 غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ جب پہلے تو دوسروں پر جو ہے سندھ پولیس کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور اب اللہ کی کہتے ہیں نا لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اب ان پر اپنے لیے جو ہے وہ سندھ پولیس کیا کراچی پولیس کی زمین ایک طریقے سے تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔